بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فضائل محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بزبان علی علیہ السلام۔ سورۃ زخرف آیت نمبر 81 میں ارشاد الہی ہے، قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین، یعنی اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی طیب زبان سے فرما دیجیے کہ اگر رحمان کا کوئی بیٹا ہوتا تو چونکہ میں عابدین سے اول ہوں تو میں ہوتا۔ اس آیت کے دو ترجمے کیے جاتے ہیں، ایک تو یہ ہے جو پہلے بیان کیا جا چکا ہے، یعنی اگر رحمان کا کوئی بیٹا ہوتا تو میں اولین عابدین ہوں تو میں ہی ہوتا۔ دوسرا ترجمہ یہ بھی کیا جاتا ہے، اگر رحمان کا کوئی بیٹا ہوتا تو چونکہ میں عابدین سے اول ہوں میرے سامنے ہوتا۔ یہ بہت بڑی بات ہے جو خدا خود اپنے رسول سے فرما رہا ہے، اگر اللہ کی کوئی اولاد ہوتی تو وہ بھی میرے نبی کے بعد ہوتی، کیونکہ میرا نبی پہلے تھا۔ اب اس سے اولیت کا اندازہ کون لگا سکتا ہے کہ وہ کتنا اول ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام ممبر پر تشریف فرما تھے، آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، مولا فرماتے ہیں، کان اللہ ولا شیء معہ، بس اللہ تھا اور کوئی شے اس کے ساتھ نہ تھی۔ پھر فرمایا، اول ما خلق اللہ نور حبیبہ محمد، سب سے پہلے شے جو اللہ نے خلق کی وہ اس کے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور تھا۔ کس شے سے پہلے؟ ابھی پانی بھی نہیں تھا، یعنی خدا سورۃ ہود میں فرماتا ہے، میرا عرش پانی پہ ہے، یعنی جس چیز پر عرش قائم ہے وہ نہیں تھی۔ عرش نہیں تھا، کرسی نہیں تھی، لوح نہیں تھی، قلم نہیں تھا، زمین نہیں تھی، آسمان نہیں تھا، جناب آدم علیہ السلام نہیں تھے، حوا سلام اللہ نہیں تھی۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے، کتنے سال پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور پیدا ہوا؟ تو ناظرین، 4,24,000 سال پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نور پیدا ہو چکا تھا۔ سورۃ معارج میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اس دنیا کے 50,000 سال گزریں تو وہاں یعنی عرش کا ایک دن ہوتا ہے۔ ہمارے نبی کا نور اللہ کے سامنے سر جھکا کے کھڑا ہو گیا، اللہ کی تسبیح کرنے لگا، اللہ کی حمد و ثنا کرنے لگا۔ پھر اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور سے 12 حجاب خلق فرمائے۔ وہ 12 حجاب اور ان کے نام یہ ہیں، حجاب قدرت، حجاب عظمت، حجاب عزت، حجاب ہیبت، حجاب جبروت، حجاب رحمت، حجاب نبوت، حجاب کبریا، حجاب منزلت، حجاب رفعت، حجاب سعادت اور حجاب شفاعت۔ پھر خدا نے اپنے حبیب سے کہا، اے میرے حبیب، ذرا قدم آگے بڑھاؤ اور حجاب قدرت میں داخل ہو جا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہو کر پڑھنے لگے، سبحان العلی الاعلیٰ۔ 12,000 سال یہی تسبیح حجاب قدرت میں کرتے رہے۔ پھر اللہ نے اپنے حبیب کے نور سے 20 سمندر خلق فرمائے، ہر سمندر میں اتنے علم تھے جس کو سوائے اللہ کے کوئی اور نہیں جانتا۔ پھر اللہ نے اپنے محبوب سے کہا، انزل فی البحر العظیم، ترجمہ، پہلے دریائے عزت میں داخل ہو، پھر دریائے صبر میں داخل ہو، پھر دریائے توضع میں داخل ہو، پھر دریائے رضا میں داخل ہو، پھر دریائے وفا میں داخل ہو، پھر بحر حلم میں داخل ہو، پھر بحر تقا میں داخل ہو، پھر بحر خشیت میں داخل ہو، پھر بحر انابت میں داخل ہو، پھر بحر عمل میں داخل ہو، پھر بحر ہدایت میں داخل ہو۔ جو پانی سے نکلے قطرے تو اس سے ٹپکتے ہیں نا، اسی طرح ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زلفوں سے بھی قطرے ٹپک رہے تھے۔ 1,24,000 قطرے ٹپکے، اللہ نے ہر قطرے سے ایک نبی کو بنا دیا۔ مولا علی فرماتے ہیں، 1,24,000 قطرے ٹپکے اور ہر قطرے سے ایک نبی بنا۔ جب سارے نبیوں کے نور مکمل ہو گئے، 1,25,000 نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کا ایسے طواف کرنے لگے جیسے حاجی کعبے کا طواف کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاجیوں کا قبلہ بن گئے، نبوت کے کعبہ بن گئے۔ آدم سے عیسیٰ تک تمام انبیاء محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طواف کر رہے تھے، طواف بھی کرتے رہے اور تسبیح بھی کرتے رہے۔ پھر اللہ نے اپنے حبیب کے نور سے ایک موتی خلق کیا، پھر اس موتی کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ پہلے ٹکڑے کو اللہ نے ہیبت کی نظروں سے دیکھا،
دوسرے کو شفقت کی نظروں سے دیکھا، ہیبت سے جب دیکھا تو موتی پگھل گیا، پانی ہو گیا۔ اسی پہ اللہ نے عرش قائم کیا، جو پگھلا اس سے پانی بنا، اسی پر عرش بنا، اور جسے شفقت کی نظر سے دیکھا تھا اس سے عرش بنایا۔ فرمایا کہ نور عرش سے کرسی کو بنایا، کرسی کے نور سے لوح کو بنایا، لوح کے نور سے قلم کو بنایا، اور قلم کو حکم دیا لکھ۔ قلم بولا اے میرے خالق کیسے؟ آواز آئی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ لکھنا تھا کہ قلم سجدے میں گر پڑا۔ مولا علی فرماتے ہیں اللہ نے کہا یہی مرید ہے، یہی مراد ہے، یہ اول رسل ہے، اگر یہ نہ ہوتا نہ تو ہوتا اور نہ کوئی اور شے ہوتی۔ قلم بولا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر میرا سلام ہو۔ اللہ کی آواز آئی اے قلم تجھ پہ بھی سلام ہو، میری رحمت بھی ہو اور میری برکت بھی ہو۔ آپ کی ولادت بعثت کے موقع پر جو واقعات اور حالات رونما ہوئے وہ انتہائی حیرت انگیز تھے۔ مثلا آپ کی والدہ کو بار حمل محسوس نہیں ہوا، وہ تولید کی کثافتوں سے پاک تھی۔ دنیا میں آتے ہی آپ کی پیشانی سے ایسا نور نکلا جس کی روشنی سے کائنات جگمگا اٹھی۔ پیدا ہوتے ہی آپ نے سجدہ خالق ادا کیا، پھر دونوں ہاتھوں کو زمین ٹیک کر اپنا سر جانب آسمان بلند کیا اور فرمایا اللہ اکبر۔ اس کے بعد آپ نے لا الہ الا اللہ انا رسول اللہ کے کلمات زبان مبارک پر جاری فرمائے، جنہیں سن کر دنیا کفر کی زمین و آسمان لرز اٹھے۔ ایسا زلزلہ آیا کہ ایوان کسریٰ کے 14 کنکورے ٹوٹ کر فرش پر ڈھیر ہو گئے۔ کاشان ساوا کی وہ جھیل جس کی پرتش ہوتی تھی خشک ہو گئی۔ دجلہ میں طغیانی اس قدر بڑھی کہ اس کا پانی سیلاب بن کر محل کسریٰ میں داخل ہو گیا اور پھر تمام علاقوں میں دور دراز تک پھیل گیا۔ شیطان کو رجم کیا گیا اور اس کا آسمان پر جانا قطعی بند ہو گیا۔ آتش گدا فورس کی وہ آگ جو 1000 سے مسلسل روشن تھی دفعتاً بجھ گئی۔ دنیا کے تمام بت سرنگوں ہو گئے۔ ابن سعد کا بیان ہے جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو جناب آمنہ نے ایک شخص کے ذریعے ولادت کی اطلاع حضرت عبد المطلب کو دی۔ اس وقت آپ خانہ کعبہ میں اپنے فرزندوں اور قوم کے کچھ مخصوص افراد کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ پوتے کی ولادت کی خبر سن کر بے حد مسرور ہوئے، اسی وقت اٹھ کر کھڑے ہوئے۔ جب آپ حضرت آمنہ کے پاس تشریف لائے تو انہوں نے مولود مسعود کو آغوش میں لیا، سینے سے لگاتے ہوئے سیدھے خانہ کعبہ میں آئے، خداوند عالم کا شکریہ ادا کیا اور سلامتی کے لیے دعا فرمائی۔ اے پروردگار، اس نعمت کا کس طرح شکر ادا کروں؟ پالنے والے تو نے ہمیں وہ فرزند عطا کیا جو میرے لختے دل عبداللہ کی یادگار اور تمام خلائق میں پاک و پاکیزہ ہے۔ اے مالک تو اس مولود کو اپنے حفظ و امان میں رکھ یہاں تک کہ میں اپنی آنکھوں سے اسے جوان ہوتے دیکھوں اور حاسدوں کی نظر بد سے محفوظ رکھ۔ ناظرین مزید اسلامی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، فی امان اللہ۔